अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा फरियाल फातिमा। कायम टीवी की जानिब से प्रोग्राम तीन और दुनिया में एक बार फिर से खुशामदीद। आज जिस मौजू पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे वो है अज़ादारी और खुलूस। आज हमने ये मौजू गुफ्तगू को इंतखाब किया है और आज हमारे साथ हमारी मेहमान है मोहतरमा उरूस फातिमा रिजवी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें आज इस मौजू पे गुफ्तगू करनी है कि क्या इस दौर में हम एक अज़ादार होने का, अज़ादारी का और जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ होने का हक़ निभा पा रहे हैं? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व नबियना व हबीबे कुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नफूसना सैयदना व मौलाना बिलक़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदैहिम अजमईन। सबसे पहले मेरी जानिब से आपको तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को सलाम अर्ज़ है। और मौजू बेहतरीन हमेशा की तरह आपके प्रोग्राम का, और मौजू क्योंकि सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी का है कि जो यकीनन कि एक बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्प और दिलों में उतरने वाला मौजू है। लिहाजा इसकी इब्तिदा हम उस हदीस रसूल से करेंगे कि जिसमें रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन हिदायत का चराग है और सफ़ीनाए निजात है। और बेशक है भी ऐसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीनाए निजात भी हैं और हिदायत का चराग भी हैं, क्योंकि जितनी हिदायत हमें फ़र्श हुसैन से मिलती है और इतनी हिदायत हमें पूरे साल कहीं से नहीं मिलती। और सफ़ीना निजात भी इस हवाले से कि इंसानों की निजात की राह पर गामज़न करने वाले यही सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने करबला के मैदान में अजीम कुर्बानी को पेश किया। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ही अयाम अज़ा का आगाज़ होता है, जैसे ही हम अयाम अज़ा की तरफ आते हैं, हमारे कुलूब माइल हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उस वक्त फिर हमारी ज़िंदगी का अंदाज़ बदल जाता है। उस वक्त हम देखते हैं कि हम इस तरह हमारे कुलूब सैयदुश्शुहदा की बारगाह में सरनगू हो जाते हैं कि हमारा दिल चाह रहा होता है कि बस तज़किरा किसका हो, करबला का हो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हो, और हम अपनी तमाम तवानाइयाँ उसी में सर्व कर रहे होते हैं। और ये इमाम से यकीनन कि हर एक के इश्क का इजहार है, क्योंकि ये वो इनकलाब इमाम है कि जो आपने करबला में बर्पा किया, कि जो इंसान को जीने का ढंग भी सिखाता है और साथ में मरने का तरीक़ा भी बताता है। एक इंसान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए ये भी बताता है, और एक खुदा की खातिर मरना कैसा होता है ये भी हमें करबला का मैदान सिखाता है। जहाँ करबला के मैदान से हमें बहुत ज़्यादा असबाक मिल रहे होते हैं, जहाँ करबला के मैदान से हमें बहुत ज़्यादा शऊर व आगही मिल रही होती है। अब देखना ये कि हम में कितना इखलास है कि हम उन असबाक को, उन मिलने वाले दर्स को अपने किरदार के अंदर शामिल करें। देखिए, असल में अज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का हदफ यही होना चाहिए। क्यों आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैह ने इन फ़र्श अज़ा को बर्पा किया? वजह क्या थी? वजह यही थी कि वो मेरे भाई का पैगाम रहती दुनिया तक इस फ़र्श अज़ा के सदक़े, इस अज़ादारी के ज़रिए जारी और सारी रहे। इमाम हुसैन करबला में क्या इत्तफ़ाक़न आ गए थे? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब फ़ौज में गिरे तो आपने कुर्बानी दी? नहीं। हमें पता चलता है कि करबला का वाक़या कि आपकी पैदाइश से पहले ही इस वाक़े को बयान किया गया। हर नबी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया किया आपकी पैदाइश से कबल। और फिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला तशरीफ़ ला रहे हैं, जब आप मदीने से निकल रहे हैं, तो वहाँ से इमाम ने अपने चंद मकासिद को बयान किया है कि जो हमारे भी मकासिद होने चाहिए। इखलास और खुलूस कहाँ से आएगा? कि जब हम इमाम के किरदार को समझेंगे, जब हम इमाम के अमल को समझेंगे और इमाम की कुर्बानी को समझेंगे। इमाम ने क्यों कुर्बानी दी? इमाम अलैहिस्सलाम जब मदीने से निकल रहे हैं
اور اس وقت ظاہر طولانی روایت ہے، میں بہت مختصر کر کے بیان کروں گی کہ جب امام وہاں سے نکل رہے ہیں تو آپ کے بھائی جناب محمد حنفیہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، زمانہ آپ کا دشمن ہے اور آپ مدینے سے کیوں نکل رہے ہیں. تو وہاں امام نے اپنے نکلنے کے کچھ مقاصد کو وہاں پر بیان کیا. امام فرماتے ہیں نہ میرا نکلنا جو ہے وہ تفریح کی غرض سے ہے نہ فساد کی غرض سے، یعنی امام نے واضح کر دیا کہ نہ تفریح کرنے جا رہا ہوں نہ فساد برپا کرنے جا رہا ہوں، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، یعنی نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اور پھر امام فرماتے ہیں میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میرے نانا کی اور بابا کی سیرت پر عمل کے جو زمانے میں نہیں ہو رہا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے میں اس انقلاب کو برپا کروں، سیرت کو میں زندہ کروں. لہٰذا امام علیہ السلام کا جو بھی عزادار ہے وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر وہ اخلاص اور خلوص کی، یقیناً جو بھی فرش پر آتا ہے یا جو بھی مجلس کر رہا ہوتا ہے یا جو بھی اپنی آنکھوں سے غم حسین میں اشک بہاتا ہے، یقیناً کہ وہ بہت بڑی منزل پر فائز ہے، اور کہیں نہ کہیں اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے جب بھی وہ اس فرش پر آتا ہے. لیکن ہم چاہیں کہ ہم ایک سچے عزادار سید الشہداء اگر ہمیں بننا ہے تو ہمیں مقاصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا ہوگا، اور ان کو سمجھتے ہوئے پھر اس کے تحت زندگی گزارنا. اصل میں حسینی وہی ہے. حسینی اپنے آپ کو کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عمل اور کردار بتائے گا کہ یہ حسینی ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا امام نے جو پہلا مقصد کیا بیان کیا کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے روکوں. لہٰذا اخلاص کہاں سے آئے گا؟ اخلاص اور خلوص آئے گا جب میں بھی اسی راہ پر چلوں اور میں بھی وہی عمل اپنی زندگی میں کروں کہ جو امام نے اپنے مقصد کو بیان کیا. کربلا کا مقصد امام بیان کر رہے ہیں اس روایت میں، یعنی نیکیوں کا حکم دینا. کیا میری زندگی میں آج یہ شامل ہے کہ میں لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتی ہوں؟ دیکھیں نیکیوں کا حکم جب ہی دوں گی کہ جب مجھے خود پتہ اندازہ ہو کہ نیکیاں کیا ہیں. جب ہی میں نیکیوں کا حکم دوں، زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے رسول خدا نے، مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس زمانے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ فساد میں چلا جاتا ہے. اس معاشرے میں جب لوگ دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ معاشرہ جو ہے وہ خرابیوں اور فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہٰذا امام کا پہلا مقصد کیا تھا؟ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اسی معاشرے میں جہاں فساد ہے وہیں پہ اگر ہمارے پاس ایک نجات کی راہ ہے عزاداری، تو ہم اس کو بھی صحیح طریقے سے اس کا حق نہیں نبھا پاتے. بے شک ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم مقصد امام حسین کو نہیں سمجھ رہے. ہم نے عزاداری سید الشہداء کو محدود کر دیا چند چیزوں کے اندر. ہم نے ان مقاصد کو کہ جن مقاصد کے لیے امام حسین نے کربلا میں جان دی تھی، ہم نے ان مقاصد کو بہت معذرت کے ساتھ پس پوچھ ڈال دیا، اور کچھ رسموں اور رواجوں کو ہم نے آگے کر کے اس کو عزاداری سمجھ لیا. لیکن اصل میں عزاداری دیکھیں، ایک سچا عزادار وہی ہوگا، خلوص اسی کے قلب میں آئے گا، اور کہ جب وہ سچا حسینی بنے گا. اور جس طرح میں نے کہا امام نے اپنے مقاصد کو بیان کیا، کیوں نکل رہے ہیں امام، کیوں قربانی دے رہے ہیں. آسان نہیں ہوتا جوان علی اکبر کی قربانی دے دینا، آسان نہیں ہوتا شش ماہی کی قربانی دینا، آسان نہیں تھا امام حسین کے لیے غازی ابو الفضل عباس جیسے بھائی کی قربانی دینا، یا قاسم ابن حسن جیسے بھتیجے کی قربانی کو پیش کرنا، یا اپنے اصحاب باوفا کی قربانی کو پیش کرنا. لیکن امام علیہ السلام اس میدان میں ان تمام قربانیوں کو پیش کرتے ہیں. اور اپنے مقاصد کو جو امام بیان کر رہے ہیں، پہلا مقصد کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لہٰذا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. آج ہماری زندگیوں میں امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، ہم برائیوں سے روک رہے ہیں. کیا یہی ممبر کہ جس پر ہم تذکرہ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، تو یہی ممبر ہے کہ جو ہمارے لیے امر بالمعروف کا بھی حکم یہاں سے جاری ہو اور نہی عن المنکر بھی ہو؟ کیا ہمارے یہاں ایسے ممبر ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنی پڑے گی. کیا آج ہمارے یہاں بیان کرنے والے ایسے ہیں کہ جو ہمیں نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں؟ لہٰذا یہ امام کا پہلا مقصد. دوسرا مقصد جیسا میں نے روایت میں آپ کے سامنے بیان کیا، امام نے فرمایا میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. لہٰذا مجھے اور آپ کو غور کرنا پڑے گا اس زمانے میں وہ کون سے فساد تھے، وہ کون سے گناہ تھے، وہ کون سا معاشرہ تھا کہ جس میں اصلاح کی ضرورت تھی. اور جب آپ نے غور کیا
کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا اور جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ چند ایسے گناہ اس معاشرے میں عام تھے کہ جس کے لیے سید الشہداء مدینے سے نکلتے ہیں۔ پہلی چیز یہاں پہ بہت مختصر میں کر رہی ہوں، پہلی چیز جو ہمیں نظر آئی اس معاشرے میں کیا تھا، دنیا دین سے بہت دور تھی، دین سے لوگ بہت دور ہو گئے تھے، اسلام سے بہت دور ہو گئے تھے۔ حافظ قرآن تو تھے لیکن ان کی زندگیوں میں قرآن نہیں تھا، قرآن کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ تو کر رہے تھے لیکن معرفت نہیں تھی۔ لہٰذا آج جو امام نے فرمایا کہ نانا کی امت کی اصلاح، تو لہٰذا ہم پہلے ان چیزوں سے دوری اختیار کریں۔ ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہی عزاداری ہے کہ جو معاشرے کو بہترین کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اتنی بڑا یہ پلیٹ فارم ہمارے پاس، اتنا بڑا میڈیا ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کے ذریعے آج تک دنیا میں جو بھی انقلاب آیا وہ عزاداری سید الشہداء کی وجہ سے آیا۔ نصیب ہے کہ ہمارے پاس یہ عزاداری ہے۔ بے شک ہم اگر عزاداری کے اس خلوص کے ساتھ عزاداری کو انجام دیں تو ہم خوش نصیب ہیں، لیکن ہم ان منزلوں پر عزاداری کی نہیں پہنچ پاتے۔ ہم نے عزاداری کو ایک اوکیجن بنا لیا ہے۔ بالکل، ہم انشاءاللہ اسی موضوع پر ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ خدا حافظ۔